ایک دن کسی وقت کی نام ناچنے والی مشتری بائی کا آدمی انہیں بلانے آیا تھا۔ حاجی صاحب دوپہر کے وقت اس کے یہاں گئے۔ انہوں نے مشتری کو بچی سے جوان اور بوڑھی ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا زمانہ دیکھا تھا کہ رئیس و نوابوں کے پلک پاؤں پر چلتی تھی مشتری بائی۔ اب بھی پرانے لاکھوں کی مایا ہے، مگر زمانہ اب طوائفوں کا نہیں رہا۔ لڑکی کو BA MA پاس کرایا ہے، 2 لڑکیاں ہیں اس کی، مگر اب گاڑی آگے نہیں چلتی۔ دراصل مشتری چاہتی ہے کہ دونوں کی کہیں شادیاں ہو جائیں، اور ہر ماں یہی چاہتی ہے، چاہے اس کا پیشہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی کام میں کیوں نہ ہو۔ ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد اس کام میں نہ ڈھلے، اگر وہ بیکار کام ہے تو اس میں بالکل نہ ڈلے اور وہ اچھا جیون گزار سکیں۔ اس لیے ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے پڑھ لکھ لیں اور اچھی طرح سے اپنی زندگی میں سیٹلڈ ہو جائیں۔ اور مشتری بائی بھی اپنی دونوں لڑکیوں کے لیے یہی چاہتی تھی کہ کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے اور ان کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں اور وہ بڑی ذمہ ہو۔ مگر اب گاڑی جو تھی وہ آگے چل نہیں رہی تھی، کیونکہ سب سے زیادہ یہی ناممکن تھا کہ کہیں شادیاں کر دی جائے، کیونکہ وہ تھی ایک طوائف ناچنے والی۔ اور یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ ایسے لوگوں کے پیشوں سے لوگ بہت کتراتے تھے، سننے تو سب آتے تھے، لیکن کوئی اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کبھی نہیں آیا اور نہ ہی اس کی بیٹی سے کوئی رشتہ کرنا چاہتا تھا۔ مشتری بائی کے ٹھمکوں کے لوگ دیوانے تھے، ناچنے کے دیوانے تھے، لیکن ان کی بیٹیوں کو سب اس نظر سے دیکھتے تھے جیسے یہ بھی کل کو ناچنے والی ہی بنیں گی، اور مشتری بائی بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ ناچنے والی بنے یا پھر اس کا پیشہ اپنائے، کیونکہ یہ بہت ہی گھٹیا پیشہ تھا اور اب اس پیشے کو بہت غلط سمجھا جاتا تھا۔ وہ بہت ہمت ہار چکی تھی اور اس لیے اس نے حاجی صاحب کو یاد کیا تھا کہ حاجی صاحب کچھ نہ کچھ اپائے کر کے اس کی بچیوں کا رشتہ کہیں نہ کہیں کروا ہی دیں گے، اور حاجی صاحب کو اسی لیے بلانے بھیجا تھا اس نے ایک آدمی کو، تاکہ وہ حاجی صاحب کو بلا کر لائے اور وہ ساری پریشانی حاجی صاحب کے سامنے رکھ دے۔ ہار کر دونوں کو ادب تہذیب سکھائی تھی مشتری بھائی نے، اور تھوڑی بہت ناچ اور گانے کی تعلیم بھی دلوا دی ہے۔ کچوٹ لڑکیوں کے جی میں بھی ہے، مشتری کے من میں بھی۔ آج کل سہارنپور کا ایک رئیس زدہ دونوں لڑکیوں کا نیا دوست ہوا ہے۔ اسے شادی کرنے سے اعتراض نہیں، کیونکہ اس کی ماں ایک یوروپین نرس تھی جسے اس کے والد نے مسلمان اسلام دھرم میں لا کر اپنی قانونی بیوی بنا لیا تھا۔ یہ لڑکا جب لکھنؤ آتا ہے تو فلاں افسر کے گھر مہمان ہوتا ہے، ان کے یہاں حاجی کی نمائش کھا چکا ہے۔ حاجی بھائی صاحب کو وہ جانتا بھی ہے لڑکا۔ مشتری حاجی صاحب بلاکی کو بلا کر ان سے بات کرنا چاہتی تھی، اور مشتری حاجی بلاکی کی باتوں کے کمال کو جانتی بھی تھی کہ حاجی صاحب نے بڑے بڑوں کو پگھلا دیا ہے اور بڑے بڑوں کو راضی مرضی سے اپنی رائے منوا لی ہے، اس لیے وہ حاجی صاحب سے بول کر اس رشتے کو کروانا چاہتی تھی، کیونکہ ان کی باتوں کا کمال بے شک پورا شہر جانتا تھا کہ حاجی صاحب کی بات مطلب ہمیں رضامندی دینی ہی پڑے گی۔ بڑے بڑے مہاراجاؤں کو انہوں نے منا لیا تو یہ تو ایک رئیس زادہ ہی تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ کام حاجی بلاکی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال جیسے ہی حاجی بلاکی صاحب اس کے گھر آئے تو باپ کی طرح ان کے پیر پکڑ کر اس نے کہا، اس لڑکے کو اپنے شیشے میں اتار لیں حاجی صاحب تو بڑا ثواب ہوگا، بڑا احسان ہوگا آپ کا ہم پر۔ میں جانتی ہوں آئندہ زمانے میں یہ زندگی ان لڑکیوں سے نہ سدھے گی۔ اب اس پیشے میں عزت نہیں رہی حاجی صاحب، ایک سے پار پاؤں تو دوسری کے ہاتھ پیلے کرنے کا راستہ کھلے۔ اب آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، ایک بچی کا رشتہ آپ کروا دیجئے تاکہ دوسری کے رشتے میں آسانی ہو جائے۔ ایک کا رشتہ ہو جائے گا تو دوسری کا بھی ہو ہی جائے گا، اس لیے آپ مہربانی کر کے ہم پر یہ احسان کر دیں کہ ہمارے ایک بچی کے ہاتھ پیلے کروا دیجئے، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کو ہماری دعائیں بھی لگے گی۔ حاجی بلاکی نے جب مشتری بائی کی یہ سب باتیں سنی اور لڑکی کی شادی کی بات سنی تو وہ بڑے خوش بھی ہوئے کہ چلو مشتری بائی نے اپنی بچیوں کو تو کم سے کم عزت والی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس پیشے میں کوئی عزت کوئی آبرو نہیں ہے، اور وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ پیشہ کتنا گھٹیا قسم کا پیشہ ہے، اس پیشے میں عزت بالکل بھی نہیں ہے، اسی لیے وہ ان کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال حاجی بلاکی مان گئے۔ دوسرے دن شام کی مشتری کے یہاں جا پہنچے، بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ سہارنپوری رئیس زادہ وہاں موجود تھا، دونوں لڑکیاں تو تھی ہی وہاں پر۔ حاجی صاحب نے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، چھوٹے سرکار، کھانا پہننا اور عشق کرنا یوں تو پرندے درندے تک جانتے ہیں، مگر ان میں تمیز رکھنے اور ہزار پرتیں چھان کر ان کی خوبی اور اصلیت پہچاننے کی قوت اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو ہی عطا فرمائی ہے، وہ بھی ہر ایک کو نصیب نہیں۔ آپ کو اپنے لڑکپن کا حال سناتا ہوں۔ کوئی 16-17 برس کی عمر ہوگی میری، استاد کے ساتھ میں جایا کرتا تھا۔ ایک بہت بڑے تعلق دار تھے وہ، لمبا چوڑا ڈیل ڈول گورا سرخابی بدن اور ان کی بڑی بڑی آنکھیں حسین نازنیوں کے لیے چمبک تھی۔ اعلیٰ ایرانی خاندان کے پشت در پشت سے پوتڑوں کے رئیس تھے، مگر عام رئیسوں کی طرح بھولے بھالے نہ تھے۔ ان کی 2 آنکھیں اوپر تھی اور 4 بھیتر تھی، سب کا راز لے کر کسی کو اپنا راز نہ دیتے تھے۔
اپنے زمانے کے پکے کھلاڑی تھے۔ سرکار ہزاروں نے گھیرا انہیں، سینکڑوں نے رجھایا، جال کم پہ ڈالے، مگر جس طرف طوائف کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اپنے زمانے کی نامی اور حسین تھی۔ دل میں تمنا رکھ کر بھی اس نے کبھی منہ سے کچھ نہ کہا۔ نواب صاحب اس کی خدمتوں کو سمجھتے رہے، جب خوب پرکھ لیا تو اسے نہال بھی کر دیا، باقی سب منہ دیکھتے ہی رہ گئیں۔ پھر ایسا بھی وقت آیا کہ نواب صاحب اپنے چچا سے مقدمہ لڑ کر اپنی کل اسٹیٹ ہائی کورٹ میں ہی ہار گئے۔ تب اس طوائف نے کہا کہ جانے من تم ہو میرے، یہ زیور دولت اور جائیداد میری نہیں ہے، اس سے لندن والی عدالت تک مقدمہ لڑو اور سرخ روئی حاصل کرو۔ یہی ہوا بھی، نواب صاحب پھر مالا مال ہو گئے۔ بعد میں نواب صاحب نے اس طوائف سے پوچھا کہ تم نے مجھ میں ایسا کیا دیکھ لیا جو اوروں کی نظر میں نہ پڑا؟ طوائف بولی، میں نے دیکھا کہ تم اتاولے نہیں بلکہ پارکھی ہو اور انصاف پسند ہو، بس اس کے سوا پھر کچھ دیکھنے کو رہا ہی نہیں۔ اس پر نواب صاحب نے اس سے کہا، سیلاب عشق اب اپنی حد پر ہے، اب میں تمہیں اپنی نوکر طوائف کی حیثیت سے نہیں دیکھ پاتا، تم میری مالکہ ہو، تم میری ملکہ ہو، میری رانی ہو۔ باقاعدہ حضور نکاح پڑھوا کر اسے اپنے محلوں میں لے گئے۔ تو عشق اسے کہتے ہیں، سمجھے چھوٹے سرکار؟ ہر چیز حضور سمجھداری مانگتی ہے۔ اب کلفیوں کو ہی لے لیجئے، ایک ایک ٹھنڈا ریشہ منہ کی گرمی پاتے ہی پہلے تو کھلے اور پھر دھیرے دھیرے گھلتا جائے، جو جو گھلے تیوں تیوں مٹھاس بڑھتی جائے، جو خوشبو یا جو مسالے ڈالے ہوں وہ اپنی جگہ پر بولیں۔ یہی مزہ عشق کا بھی ہے سرکار۔ سرکار کا رتبہ اعلیٰ ہے مگر عمر میں حضور میرے بچوں کے بچے کے برابر ہیں۔ میری بات آزما کے دیکھیے گا آپ نہ کہیں کہ میں صحیح تھا تو میرا سر اور آپ کی جوتی۔ حضور پر حاجی کی باتوں کا سرور گھٹنے لگا۔ حاجی بلا کی کلفیاں کھلاتے چلے، لڑکی اور مشتری کی تعریف کرتے چلے۔ لڑکیاں رتن ہیں مگر خدا کے انصاف سے جس پیشے میں جنم لیا ہے اس میں بیچاریوں کو بے قصور گھٹنا ہوگا۔ کہاں تو یہ پڑھی لکھی تہذیب یافتہ لڑکیاں اور کہاں آج کے زمانے کا دوزخ۔ حضور پر حاجی کی باتوں کا بہت اچھا اثر ہوا۔ اس نے کہا، حضور یہ مشتری بڑی نیک لڑکی ہے، اس نے اپنا زمانہ دیکھا ہے، مگر میں اس کے منہ پر کہتا ہوں کہ ابھی تو لڑکیوں کا منہ دیکھ کر اس فراق میں ہے کہ ان کی شادیاں ہو جائے، مگر خدا میری ان بچیوں کو ہر خطرے سے بچائے۔ محض بات کے طور پر ہی کہہ رہا ہوں کہ بعد میں ہار کر یہی مشتری لڑکیوں سے کہے گی کہ پیشہ کرو، یاروں کو ٹھگو، اور میرے کہے مطابق تم لوگ نہیں کرو گی تو گھر سے نکلو۔ ارے حضور جھوٹ نہیں کہتا، اپنی لڑکیوں کے حق میں ان نائکاؤں سے بڑھ کر کوئی برا نہیں ہوتا۔ روپیوں کی لوٹ کے پیچھے دیوانی ہے یہ، اور کچھ بھی نہیں سوچتی۔ آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، غریب پرور۔ ایک نوجوان رئیس سے ایک طوائف سے دل مل گیا، اسے نہال کر دیا، مگر نائکا کا پیٹ اتنے سے ہی نہ بھرا اور ایک بوڑھے بھوندو رئیس کو بھی پھنسا لیا۔ لڑکی لاکھ کہے کہ اماں مجھ سے بے وفائی نہ کراؤ، مگر اماں جھڑک جھڑک دیں، کہیں کہ ایسا صدا سے ہوتا آیا ہے۔ خیر حضور ہوتے کرتے ایک دن نوجوان رئیس کو بھی پتہ چل گیا۔ وہ 4 گنڈوں کو لے کر اس کے کوٹھے پر چڑھایا، طوائف کی ناک کاٹی، بوڑھے کی تون میں کرولی گھوپی، بڑا باولا توبہ تلہ مچا۔ خیر قصہ ختم ہوا مگر بیچاری لڑکی ناک کٹانے کے بعد دل و دنیا کسی عرت کی نہ رہی۔ بتلائیے ملا اس کا کیا قصور تھا جو یہ سزا پائی؟ یہی نہ کہ طوائف کے گھر پیدا ہوئی تھی اس لیے اپنے عاشق سے شادی نہ کر سکی اور اپنی نائکا اماں کے بس میں اسے رہنا پڑا۔ میں ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں حضور، اس بچی کی صورت دیکھ کر ترس آتا ہے۔ اب تو سرکار بھی یہ پیشہ ختم کر رہی ہے، خدا ان پر رحم کرے۔ باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے رہے اور 2-3 روز میں ہی لڑکا راضی ہو گیا۔ مشتری اب حاجی بلاکی کے پاؤں پکڑتی ہے، کہتی ہے دوسری کی بھی شادی کروا دو، تب گھر بیٹھ کر خدا کا نام لینا۔ لیکن اب ایک مشتری کی لڑکیاں ہی نہیں، کئی اور بھی حاجی صاحب سے نئی زندگی مانگتی ہیں۔ حاجی دل ہی دل میں پریشان رہتے ہیں کہ سب کو کہاں پال لگائیں۔